قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، آپ کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ سورہ انفال یہ مدنی ہے۔ یہ آیت کریمہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ انفال کے تعلق سے کچھ باتیں پرسوں کے درس میں آ چکا ہے۔ وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں اکثر و بیشتر جہاد کے حکم بتائے گئے ہیں، اور جہاد کی حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر، اسلام کے نام لیواؤں پر، ان کے جان پر، ان کے مال پر، ان کے عزت و آبرو پر، ان کے دین و دھرم پر حملے ہونے لگیں تو پہلے تو یہ ہے، مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان صبر کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے صبر کریں، لیکن جب معاملہ آگے بڑھ جائے اور حد سے زیادہ ہو جائے تو اپنی دفاع کریں، پھر اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے دین و دھرم کی اور اپنے دین کے علامتوں کی اور شعائر دین کی حفاظت کریں، اور پھر بزدلی نہ دکھائیں۔ اسی کا نام جہاد ہے۔ جب مکۃ المکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جینا دوبھر ہو گیا، کفار و مشرکین نے جینا دوبھر کر دیا، نہ جان محفوظ رہ گئی، نہ مال محفوظ رہ گیا، نہ عزت محفوظ رہ گئی، پتھروں پر گھسیٹتے تھے، چلچلاتی ہوئی دھوپ پر گھسیٹتے تھے، پانی میں لے جا کر کے ڈبکی دیتے تھے، چٹائیوں کو، لکڑیوں کو جلا کر کے آگ کے سامنے کر دیتے تھے، اور چٹائی کا دھواں دیتے تھے جلا کر کے، اور زمین جائیداد چھین لیے، یہاں تک کہ 3 سال تک ایسا بائیکاٹ کیے کہ نہ کھانا، نہ پینا، نہ پانی، نہ کوئی اور چیز۔ شیب ابی طالب میں مسلمان قید رہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب جان کے بھی لالے پڑ گئے اور جان پر حملہ کرنے لگے، خود اللہ کے رسول کے بھی اور صحابہ کرام کے بھی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے میرے بندو، اے اسلام کے نام لیواؤ، اب جو ہے اپنی جان کو بچا کر کے ملک حبشہ نکل جاؤ۔ سمجھ گئے نا؟ تو پہلے تو مسلمان ملک حبشہ چلے گئے، 2 مرتبہ ملک حبشہ کی ہجرت فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں مدینہ طیبہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں بھی جب سکون سے اور چین سے سانس نہیں لینے دیے کفار و مشرکین، سرداران قریش اور دشمنان اسلام، تو جو ہے اللہ کا حکم آیا کہ اب جو ہے وہ اپنی جان اور مال، عزت و آبرو اور ایمان کو بچانے کے لیے جہاد کرو، دفاع کرو۔ اس کے نتیجے میں اسلام کی جو پہلی جنگ عظیم ہوئی وہ غزوہ بدر ہے۔ مسلمان انتہائی قسم پرسی میں تھے، مسلمانوں کے پاس نہ سامان تھا،
نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ جنگی ہتھیار تھے، نہ کوئی چیز تھا، کوئی چیز نہیں، ایک دم کس پرسی کے حالت میں، اور انتہائی جو ہے پسماندہ اور انتہائی غریب نادار اور پریشان تھے۔ اور ادھر کفار و مشرکین مکہ مکرمہ سے بھگا کر کے مدینہ منورہ تک پیچھا کرتے رہے، اور ان لوگوں کی آپس میں سازش ہوئی کہ مسلمانوں کو، اسلام کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی نہیں رہنے دیں گے اور وہاں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے تجارتیں کرنا شروع کی اور ملک شام کی طرف ابو سفیان بن حرب گئے، اور جانے کے بعد وہاں سے سامان بیچ کر کے بہت سارا روپیہ پیسہ اور تیر تلوار نیزہ برچھا، اس زمانے میں جنگی ہتھیار مانے جاتے تھے، اس کو خرید کر کے لے کے آئے، اور آنے کے بعد میں جو ہے وہ آ ہی رہے تھے راستے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان بہت سارا ساز و سامان خرید کر کے ہمارے ہی خلاف مکہ میں جا کے سازش کر کے اور صف آرا ہو کر کے، صف برا کر کے ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے ابو سفیان کے سامان کو چھیننے کی غرض سے بدر کے آس پاس ٹھہرے۔ ابو سفیان ہوشیار آدمی، چالاک آدمی، اور وہ دوسرے راستے سے چلا گیا اور جا کر کے وہاں شور و ہنگامہ کیا کہ اے لوگو، اے سرداران قریش، میں تو ہوشیاری کر کے چلا آیا، قریب تھا کہ محمد اور اس کے ساتھی ہمارے جان پہ حملہ کر کے اور ہمارے مال کو لوٹ لیتے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ کفار و مشرکین کے بدن میں جیسے تیل جو ہے، لکڑی، سوکھی لکڑی پہ تیل چھڑک دیا جائے پھر آگ لگا دیا جائے، ویسے جلتی ہوئی آگ کا کام کیا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمت، پھر 1000 آدمیوں کی فوج تیار کر کے، گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، پہلوانوں کے ساتھ، اور ہر اعتبار سے جو آئے، گانا گاتے ہوئے، باجا بجاتے ہوئے اور اتراتے ہوئے اور سینہ پھلاتے ہوئے کہ آج تو مسلمانوں کو، مدینہ والوں کو، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صفحہ ہستی سے اسلام کو، مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ اور آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہا اب بھاگنا مناسب نہیں ہے۔ انصار و مہاجرین ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، جن کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، اور پھر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب بستہ کر کے، صف بندی کر کے آپ اوپر گئے ہیں پہاڑی کے اوپر، اور آپ اپنے خدا کے سامنے زار و قطار رو کر کے دعا کیے ہیں، اے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان تیرے سامنے ہیں، اور یہ 1000 کی فوج اور لشکر یہ حملہ آور ہونے والا ہے، اے اللہ، اگر تو ان مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہیں کی اور اسلام کی مدد نہیں کی تو کفر اور شرک قیامت تک کے لیے باقی ہو جائے گا، اور یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، پھر تیرا کوئی نام لیوا مسلمانوں کے علاوہ نہیں رہ جائے گا، لہٰذا اے اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد کر، اسلام کی مدد کر، ہماری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دعا کو قبول فرمایا، اور 313 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی شکست عطا فرمائی ہزاروں کو کہ ان میں 70 جو ہے وہ پکڑ لیے گئے اور 70 شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد بہت سارا مال و دولت لے کر کے آئے تھے، اونٹ لے کر کے آئے تھے، گھوڑے لے کر کے آئے تھے، عورتوں کو لے کر کے آئے تھے، بچوں کو لے کر کے آئے تھے، گانے بجانے والے لوگوں کو لے کے آئے تھے، غلاموں کو لے کے آئے تھے، سب بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیے گئے اور سب جان بچا کر کے بھاگے، اور مجاہدین نے پیچھا کیا۔ تو یہ اسلام کی پہلے جنگ عظیم کی، پہلے لڑائی کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جب فتح دیا مسلمانوں کو اور کفار و مشرکین کو شکست دیا، تو وہ بھاگ کر کے اپنی جان بچا کر کے آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اب سنیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ راوی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں خود شریک تھا۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو بھی مسلمان بدر کی لڑائی میں شریک رہا تو بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی نے بدر کی لڑائی میں شرکت کیا، اللہ اس لڑائی کرنے کی وجہ سے آگے اور پیچھے ساری گناہوں کو معاف فرما دیا اس آدمی کی۔ جو 313 تھے وہ اصحاب بدریین ہیں، بدر میں شامل ہونے والے ہیں۔ بدر میں جو بھی صحابہ کرام شامل ہوئے، اللہ ان کی اگلی گناہوں کو، پچھلی گناہوں کو سب معاف فرما دیا۔ یہ ایسی فضیلت تھا۔ اور فتح مکہ سے پہلے پہلے صحابہ کرام نے اگر ایک مٹھی جو پیش کر دیا اللہ کے راستے میں، اور فتح مکہ کے بعد جو صحابہ کرام احد پہاڑ پیش کریں، تو فتح مکہ سے پہلے پہلے صحابہ کرام کے ایک مٹھی جو کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے ثواب اور اجر میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے پہلے اسلام میں تنگ دستی تھی، مسلمان ذبوحالی کا شکار تھے، انتہائی قسم پرسی تھی، انتہائی غربت تھی، ناداری تھی، پریشانی تھی۔ اور فتح مکہ کے بعد تو خوشحالی آ گئی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام مضبوط ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی تعداد مضبوط ہو گئی، اور دشمنان اسلام کم سے کم تر ہوتے گئے۔ اس لیے جو مقام و مرتبہ فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام کا ہے، وہ مقام و مرتبہ فتح مکہ سے کے بعد والوں کا نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام و مرتبہ بہرحال۔ تو یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی وہ بدر کے دن نازل ہوئی، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میرے سامنے نازل ہوئی ہے اور میں شریک تھا۔ جب کفار و مشرکین چلے گئے، بھاگ رہے تھے، تو نوجوان ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کو کھدیڑ رہے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ واپس آ کر کے دوبارہ پھر حملہ کر دیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ مال غنیمت کو، چھوڑے ہوئے سامان کو مال غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے، گھوڑوں کو، تلواروں کو، تیر کو، نیزے کو، کپڑے کو، سونے کو، چاندی کو، جو کچھ لے کے آئے تھے، غلام باندھی عورتوں کو، سب کو اکٹھا لالا کر کے رکھ رہے تھے۔ اور ایک گروپ جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے حفاظت کر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور اور کوئی دشمن نیزہ لے کر کے، بھالا لے کر کے چھپا ہو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے اچانک حملہ کر دے۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، کچھ صحابہ کرام مال و دولت کو سمیٹ رہے تھے، اور کچھ صحابہ کرام جو نوجوان تھے وہ دشمنوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو اور سب اپنے اپنی جگہ پہ آ کر کے بیٹھے صحابہ کرام، تو مال و دولت کا انبار لگا تھا، اور ادھر 70 قیدی بھی بندھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سرداران قریش تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو مال ہے یہ بھائی ہم لوگوں کو دیا جائے۔ تو جو پیچھا کر رہے تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ ہم کو دیا جائے، ہم نوجوان ہیں اور ہم نے دشمنوں کو مار بھگایا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم کو فتح ملی ہے، تو تیر تلوار جو کچھ ہے ہم کو دیا جائے، کپڑا لتا ان کا۔ تو جو اکٹھا کر رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا حق ہے، آپ لوگوں کا حق نہیں ہے۔ بہرحال کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، آپ لوگ تو وہاں کھدیڑ رہے تھے، ہم نے اکٹھا نہ کرتے تو ہمارا حق ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کھدیڑ رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے، بھگا رہے تھے، دشمن نہ بھاگا ہوتا تو آپ کیسے، تو گھمسان کی لڑائی ہوتی رہتی، آپ کیسے اکٹھا کرتے مال غنیمت کو۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہمارا حق ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگ پیچھا کیے ہوئے تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے اور حفاظت کر رہے تھے، اصل تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو جہاد نہیں ہوتی، اور جہاد نہیں ہوتی تو مال غنیمت نہیں ملتا، فتح نہیں ملتی۔ آپس میں جو ہے کچھ تو میں ہوئی صحابہ کرام کے اندر، اور تینوں لوگوں نے کہا ہم حقدار، ہم حقدار، ہم حقدار ہیں، اور در حقیقت تینوں لوگوں کی بات صحیح ہے۔ اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے لوگو، یہ انفال، مال غنیمت کے مال کے حق
اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے، تم لوگ کوئی حقدار نہیں، تم لوگ کوئی حقدار نہیں ہو، اللہ حقدار ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے، اگر وہ چاہیں گے کسی کو دے دیں گے، اگر چاہیں گے برابر برابر سب کو تقسیم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، سمجھ گئے نا۔ اب ہوا یہ کہ آقا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ سے پہلے برابر برابر سب کو تقسیم کر دیا، سمجھ گئے نا۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، ایک اور شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا، یہ تو حضرت عبادہ بن صامت ہے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ بھی جو ہے اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی بھی، ان کا نام تھا عمیر بن وقاص، حضرت عمیر بن وقاص شہید کر دیے گئے، اور میں جب اپنے بھائی کو دیکھا کہ میرے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں تو بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا تو دیکھا کہ میرے مقابلے میں ایک دھندناتا ہوا کافر جس کا نام سعید ہے، سعید ابن العاص، یہ ان کو میں قتل کر دیا، اور ان کے پاس اتنی بہترین تلوار تھی کہ اس کا نام تھا ذوالقطیفہ یا ذوالقطیفہ، یہ تلوار میں لے لیا، اور اس کے بعد میں جو اس کے اوپر کپڑا پڑا تھا وہ بھی چھین لیا، جو اس کے جیب میں روپیہ پیسہ تھا، اس زمانے میں درہم دینار تھا، وہ بھی لے لیا اور لایا، اور لانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا، میرے بھائی تو شہید ہو گئے عمر، لیکن سعید ابن العاص کا میں نے قتل کیا اور ان کی یہ تلوار لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تلوار آپ کی ملکیت نہیں ہے، اب میری ملکیت نہیں ہے، لے جا کر کے مال غنیمت میں جمع کر دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہا تو مجھ کو بہت صدمہ ہوا کہ میں نے ایک کافر کو قتل کیا، ایک تو میرے بھائی شہید ہوئے، ایک کافر کو قتل کیا، ان کا کپڑا وپڑا چھینا اور ان کا روپیہ پیسہ بھی نکالا اور تلوار اتنی قیمتی نکالا، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے لے جا کر کے جمع کر دو۔ بہرحال مجبور ہو کر کے، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اگر میں نہ مانتا تو کفر میں داخل ہو جاتا، نبی کی بات ماننا ضروری تھا، تو میں جو ہے وہ لے جا کر کے اور وہاں جمع کر دیا۔ بلکہ کچھ روایت میں ہے اللہ کے رسول سے کہا بھی کہ اللہ کے رسول میرا دل نہیں چاہتا لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے اس لیے میں جمع کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ تلوار مال غنیمت میں رکھ کر کے کچھ ہی قدم بڑھایا تھا کہ میں دیکھا کہ میرے پیچھے آواز آ رہی ہے، سعد بن وقاص ادھر آؤ ادھر آؤ، میں مڑ کے دیکھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ کہہ رہے کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ جب میں گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تلوار لے لو، یہ تلوار لے لو، یہ کپڑا جو تم نے اتارا ہے اس مشرک کا یہ بھی تمہارا ہے، اور یہ جو درہم دینار ہے جو ساز و سامان اس کا ہے یہ بھی تم لے جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر برابر نوجوانوں کو بھی جو کھدیر رہے تھے دشمنوں کو، حملہ کرنے والوں کو اور کفار مشرکین کو، اور وہ جو اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے گھیرے ہوئے تھے، گھیرا بنا کر کے کھڑے تھے ان کو بھی، اور جو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے ان کو بھی، سب کو برابر برابر حصہ، روپیہ پیسہ کپڑا ہر چیز تقسیم کیا، سمجھ گئے نا۔ دیکھیے ایک ہے، اب اس بات کو ختم کر کے، ایک ہے انفال، اس سورت کا نام ہے سورہ انفال۔ انفال یہ نفل کی جمع، نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، بڑھوتری چیز کو، جو چیز زائد ہوتی ہے۔ دیکھیے نفل روزہ بھی ہوتا ہے، نفل نماز بھی ہوتی ہے، نفل صدقہ بھی ہوتا ہے، نفل خیرات بھی ہوتا ہے، اور نفل حج بھی ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہمارے ذمہ، کسی کے ذمہ فرض نہ ہو، نفل ہو، زیادہ ہو تو اس کو نفل کہتے ہیں، اس کے پڑھ لینے پہ نیکی ملتی ہے اور نہ پڑھنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انفال یہ نفل کی جمع ہے، یعنی زائد چیزیں۔ یہاں انفال سے مراد جو ہے مال غنیمت ہے۔ قرآن مقدس میں 3 قسم کے الفاظ ہیں، ایک غنیمت اور ایک مال انفال اور ایک مال فی۔ غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ غنیمت کہتے ہیں اس مال کو کہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں مجاہدین اسلام کو فتح یابی کی صورت میں مال و دولت، روپیہ پیسہ حاصل ہو، اور اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔
اور مال فے کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین لشکر اسلام کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کو دیکھ کر کے بغیر کسی لڑائی کے مال و دولت کو، ملک کو اور زمین و جائیداد کو سپرد کر دے، یا تو چھوڑ کر کے بھاگ جائے، مقابلہ نہ کرے، بغیر کسی مقابلے کے مال و دولت حاصل ہو جائے مجاہدین اسلام کو، لشکر اسلام کو، تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور ایک ہے مال انفال۔ مال انفال کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں نازل ہوا ہے، اور قرآن اسی صورت کے 31ویں آیت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال جو ہے وہ غنیمت کے بارے میں نازل کیا ہے، حکام بتایا ہے، اور قرآن مقدس کے سورہ حشر میں مال فے کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ مال انفال کہتے ہیں کہ مجاہدین اسلام کا جو امیر ہو، جو لشکر کا امیر ہو اور جو بادشاہ ہو، اس جہاد میں جیت ہو جانے کے بعد میں، جہاد میں جیت ہو جانے کے بعد میں بادشاہ کسی فوجی کو اس کی اچھی کارکردگی پر کوئی حصہ دے دے، یا امیر لشکر کوئی اچھا حصہ دے دے، یا امیر المسلمین جو ہے دے دے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس زمانے میں میچ کھیلتے ہیں نا، میچ کھیلتے ہیں تو 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، کوئی کھلاڑی اتنا اچھا میچ کھیلا کہ وہ مین آف دا میچ پاتا ہے، یعنی وہ اپنے اچھے کھیلنے کی وجہ سے اس میچ میں اس کو کچھ انعام دیا جاتا ہے الگ سے۔ تو اس زمانے میں، جیسے تو پرانے زمانے میں یا اس زمانے میں اگر جہاد ہو تو کوئی اتنا اچھا کام کرے یا چند نوجوان اتنا اچھا کام کریں تو جو بادشاہ ہوتا جس کے حکم سے جہاد کی جائے گی، اس کے حکم سے کچھ بٹوارے کے بعد، حصہ برابر ملنے کے بعد میں جو ہے حسن کارکردگی کی بنیاد پر، اچھا جہاد کرنے کی بنیاد پر الگ سے کچھ سامان مل جائے، اس کو کہتے ہیں مال انفال، انفال کا مال۔ تو مال غنیمت پرانے زمانے میں تمام پیغمبروں پر، ان کی امتوں پر حرام تھا۔ اس زمانے میں نبی اور مذہب اسلام پر اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد میں مال غنیمت میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کیا گیا ہے، اور باقی لوگوں کے لیے، باقی پیغمبروں کے، ان کی امت کے لیے جہاد میں مال غنیمت جو ہے وہ مل جانے کے بعد میں وہ اس کو رکھ دینا پڑتا تھا، استعمال نہیں کی اجازت نہیں تھی، اور آگ آتی تھی، پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا ہے یا میدان میں آگ آتی اس کو جلا دیتی۔ لیکن عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیز دی گئی ہے، مجھے 5 چیز دی گئی ہے، اور اس میں سے ایک مال غنیمت ہے کہ میں بھی کھا سکتا ہوں اور ہماری امت بھی کھا سکتی ہے۔ تو مال غنیمت جو ہے وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حلال کیا گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اس صورت میں سورہ انفال کا نام جو ہے وہ اسی وجہ سے رکھا گیا کہ یہاں مراد مال غنیمت ہے۔ اور پھر